نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم ازواجا صدق اللہ العظیم۔ معزز ماؤں اور بہنوں، بطور تمہید کے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے آپ میں سے کئیوں کے سوالات سالو ہو جائے، اور اگر کسی کے کچھ سوالات باقی رہ جاتے ہیں تو آپ لوگ اینڈ آف دی سیشن تک ہو سکتا ہے کہ سالو ہو جائے، اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو جفت پیدا کیا ہے، یعنی کہ جوڑا پیدا کیا ہے۔ The only thing which is one is Allah subhanahu wa ta'ala۔ چنانچہ جو بھی چیز کو جوڑا پیدا کیا جاتا ہے، جفت پیدا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، وہ اسی وقت مکمل مانا جائے گا جب کہ دونوں کے دونوں جو پارٹس سلامت رہے، دونوں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مرد اور عورت دو صنف بنائے ہیں، اور دونوں بھی جوڑے ہیں۔ جس طریقے سے ہم شوز پہنتے ہیں، چپل پہنتے ہیں، ان میں سے ایک چپل خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں دونوں پھینکنا پڑتا ہے اور دونوں نئے لینے پڑتے ہیں، جبکہ جو چپل اچھی ہے، جو شوز اچھے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، دوسرے والی کی غلطی ہے، وہ پھٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کو خراب مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں اس وقت تک کامیابی اور سکسس نہیں آ سکتا جب تک کہ مرد اور عورت دونوں تعلیم حاصل کیے ہوئے نہ ہو۔ صرف عورتوں کو، لڑکیوں کو ادب سکھا دیا جائے، اسلام پر عمل کرنے والا بنا دیا جائے، مردوں کو نہ بنایا جائے تو کامیاب معاشرہ، سکسسفل معاشرہ، ترقی کرنے والی قوم ہمیں مل نہیں سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر صرف مردوں کو سکھا دیا جائے، عورتوں کو نہ سکھایا جائے، تب بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو ہمیں اچھے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنی ترقی اور جتنی تربیت عورتوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ مردوں کو جتنی اصلاحی نشستوں میں جانے کی ضرورت ہے، ویسے ہی عورتوں کو بھی جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اسلام انفرادی کامیابی کے ساتھ اجتماعی کامیابی کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ تو انفرادی کامیابیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے اجتماعی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ تو جاننا چاہیے کہ کیریئر میں ترقی ایک نفل درجے کا کام ہے، اس کے واسطے اپنے فرض ذمہ داریوں کو چھوڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر یہی جملہ کوئی مرد کہہ دے کہ مجھے اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا ہے، میں اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا، یا میں اپنے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کروں گا، تو اس مرد کو گرا ہوا مرد سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ محض کیریئر کی ترقی کے نام پہ ہم اپنی دیگر ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں؟ ہمیں کیریئر میں ترقی کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز کو جو شریعت نے ہم پر لازم کی ہے اس کو بھولنا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا، کھیتی کر کے لاتے تھے آدم علیہ السلام، پکاتے تھے حضرت حوا رضی اللہ عنہا۔ تو ذمہ داریاں تقسیم ہے ابتدا ہی سے۔ تیسری بات، اسلام وہ مذہب ہے جس نے ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لی جائے، جتنی بھی محفوظ ہسٹری ہے مین کائنڈ کے اس دنیا میں آنے سے لے کر اب تک، ساری ہسٹری کے اندر جتنی ترقی، جتنی برابری، جتنا انصاف اسلام نے دیا ہے، کسی ریلیجن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے نہیں ملنے والا ہے۔ ستی کی رسم ہمارے یہی بھارت میں ہوا کرتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو یا تو زندہ جلنا پڑے گا یا بیوہ ہو کر جانوروں سے بدتر زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ عربوں کے اندر زندہ درگور کرنے کا ماحول تھا لڑکی پیدا ہوتے ہی۔ عورتوں کو وراثت دینا تو دور کی بات ہے، خود عورتوں کو وراثت میں تقسیم کر لیا جاتا تھا عربوں میں، اتنا برا رواج تھا۔ اسلام نے آنے کے بعد عورت کو وراثت میں حصہ دیا۔ اسی اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی فرمایا کہ اگر کوئی بیٹی 3 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو ادب سکھاتا ہے، تو میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اگر 2 ہو تو؟ اللہ کے رسول نے کہا ان کو بھی جنت کی بشارت۔ 1 ہو تو ان کو بھی جنت کی بشارت۔ تو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے بیٹیوں کی تربیت کرنے پر، ان کو لڑکی کے پیدائش پر بتائی گئی ہے، تو اسلام نے اہمیت دی ہے نا۔ اس کے بعد اسلام کے کچھ نظریات، کچھ احکامات جو ہمارے ناقص عقل میں نہیں آ رہی ہے، ان پر اعتراضات کرنا، حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔
ہندوستان آزاد ہو کے قریب 75 ایئرس سے زیادہ ہو گیا، لیکن ہسٹری میں ایسا رہا ہے ہمیشہ کہ جو قوم فاتح ہوتی ہے، جو جیتنے والی قوم ہوتی ہے نا، مفتوح قوم کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے۔ آج بھی انڈیا کے اندر انگلش بولنے کو ایک پرائیورٹی سمجھا جاتا ہے، سکسس کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ساؤتھ انڈیا میں تو ہر اسٹیٹ کی اپنی ایک لینگویج ہے، اس کے باوجود یہاں پر بھی ہم انگلش بولنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ انگلش از جسٹ اے لینگویج، وی شوڈ لرن اٹ فار کمیونیکیشن، not for show up ourselves as a successful person۔ لہذا فاتح قوم جو ہم پر انگریزوں کی تھی، ان کا ایک اثر ہم پر اب بھی موجود ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا آج بھی اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں۔ وہ تمام رسوم، وہ تمام فیسٹیولز جو ویسٹرن کلچر میں منائے جاتے ہیں، ان کو ہم اپنے درمیان منانا ایک سکسس کی علامت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے، حقیقت بالکل بھی ایسے نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے ہمیں صحیح آئیڈیالوجی اور صحیح نظریات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور وہ صحیح آئیڈیالوجی اور نظریات شریعت اسلامی نے ہم کو سکھائے ہیں، شریعت اسلامی نے ہم کو سمجھائے ہیں، نہ کہ ویسٹرن کلچر نے۔ ویسٹرن کلچر میں جتنے آئیڈیالوجیز ہے، جتنی تھیوریز ہے، ان کا منبع کیا ہے؟ یونانی فلسفی، گریک فلسفی، جس کو مسلمانوں نے آگے بڑھایا، اس گریک فلسفی کو بنیاد بنا کر اسلامی تعلیمات کو، اسلامی کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی دنیاوی مزاج کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیو فلسفی پیش کی گئی۔ بتائیے کہ ویسٹ کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے ان کے درمیان جانے سے پہلے ترقیات کیوں نہیں ملتی ہے؟ 15 سینچری سے بیفور دیکھ لیجئے یورپ کی تاریخ جا کر ہم، کہ کتنا برا ماحول تھا وہاں پر، آج بھی وہاں پر کتنے گناہ اور جرائم کے کیسز پیش آتے ہیں۔ ان تمام سے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیں کسی ماڈرن اسلام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو ماڈرن کر کے پیش کیا جا رہا ہے وہ خود جاہلیت کے دور کی چیزیں ہیں۔ بے حیائی جاہلیت کے زمانے کی چیز ہے، عورتوں کو بازاروں میں پھرنے کے لیے کہنا جاہلیت کے زمانے کی چیز ہے۔ اصل کرنا کیا ہے پھر؟ اسلام نے انسانیت کو ماڈرنزم دی ہے، اسلام ہی نے سمجھایا کہ ایک عورت کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس دنیا کے اندر۔ وہ اپنے پروفیشنل لائف میں آگے بڑھ سکتی ہے بالکل، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر رہی۔ حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کاروبار کیا کرتی تھی، وہ چمڑے کا کاروبار کرتی تھی۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد کاروبار کیا کرتی تھی وہ۔ اور ایسے ہی لائن ہے صحابہ اکرام میں سے خواتین کی، نفیسہ، حضرت نفیسہ ہے، حضرت عائشہ بنت ابوبکر ہے، عائشہ بنت طلحہ ہے، لائن مل جائیں گی جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، جنہوں نے تجارت کی ہے۔ آج کے زمانے میں ڈاکٹری کو ایک پروفیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ زمانے بھی فیمیل ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے تھے۔ تو کوئی برائی نہیں ہے کسی کریئر کو سلیکٹ کرنا، کون سے کریئر سلیکٹ کیے جائے؟ ہر کریئر سلیکٹ کیا جا سکتا ہے جس میں اسلامی حدود کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ جہاں اسلامی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس شریعت کو، اس کریئر کو ایکسیپٹ کرنے میں، اس شریعت کو، اس کریئر کو اپنانے میں ہمیں پیچھے ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے لانگ ٹرم نقصانات ہونے ہیں، چاہے ہم نہ سمجھ پائے، ہماری ناقص عقلیں نہ سمجھ پائے، لیکن شریعت جانتی ہے اس کو۔ آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو مالی حقوق دیے گئے ہیں۔ ہر وہ مرد اور عورت جو آزاد ہے اس کو اپنا پیسہ خود رکھنے کا اختیار ہے، عورتوں کو اپنا سونا اپنے کنٹرول میں رکھنے کا اختیار ہے، ملنے والی وراثت، ملنے والے گفٹس پورے عورتوں کے کنٹرول میں رہیں گے، اگرچہ زکوٰۃ بھی انہی کو ادا کرنی ہے اس کی، لیکن ہمارے کنٹرول میں، عورتوں کے کنٹرول میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹی کے پیسے پر قبضہ کر لے یا کوئی شوہر اپنے بیوی کے پیسے پر قبضہ کر لے، شریعت میں ایسا نہیں کہا ہے۔ مکمل اختیار ہے، مال کمانے کا بھی مکمل اختیار ہے، بس ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ ہو۔ کون سے کریئر سلیکٹ کرنا ہے اس بارے میں آپ کے ٹیچرز آپ کو صحیح رہنمائی کر دیں گے آپ لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق۔ میں اتنی تمہید بولنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ حضرات میں سے مختلف لوگوں کے مختلف سوالات ہیں۔ یہاں پر جتنے اسپیکرز آئے ہیں، جتنے لوگ اپنا اپنا لیکچر پیش کریں گے، اپنے اپنے آئیڈیالوجی کو، اپنے اپنے تھاٹس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ حضرات کے دلوں کے اندر کئی سارے سوالات رہیں گے جن کو آپ جاننا چاہیں گے، یو شوڈ آسک دیم، تاکہ جب تک وہ کلیئر نہ ہو آپ لوگ دل کی گہرائیوں سے سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایکچوئل اس حکم کا مقصد کیا ہے۔ ایک پوائنٹ بھیجا گیا تھا، اس پوائنٹ کو بھیج کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔
حجاب کے تعلق سے پیش کیا گیا تھا سوال کہ کیوں حجاب کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے اسلام کے اندر، اور اس کے علاوہ ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ کے اندر بھی اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں کئی سارے مسائل کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سپریم کورٹ کے اندر جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ وہاں پہ بات پیش کی گئی، پیٹیشن ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا گیا تو کئی سارے مسلم خواتین ہی نہیں چاہ رہی ہے پردہ کرنا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کو ایکسس ملا اس قسم کے قانون پہ بات کرنے کے لیے۔ اگر ہماری خواتین ٹھہر جائے پردہ کرنے پر، جیسے سکھ لوگ ٹھہر جاتے ہیں پگڑی پہننے پر سارے کے سارے، تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہے ہم پر۔ اور حجاب کا فائدہ ایک خاتون کو خود ملتا ہے، اس کے خود سیکیورٹی اور اس کی پروٹیکشن ہے اس میں۔ یہ کہنا کہ میں اپنے حساب سے میری اپنی آزادی کے مطابق کپڑے پہننا چاہتی ہوں، مجھے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کسی خاص ڈریس کوڈ پر اسلام کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حساب سے ڈریس کوڈ اختیار کرنا شروع کرے اور کوئی ایسا ڈریس کوڈ اختیار کرے جو بے حیائی کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو نتیجے میں اگر کسی اسپیسیفک خاتون کو جو یہ نظریہ رکھتی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، تو کوئی وہ آدمی جس کے دل میں مرض ہے، جس کے ایمان میں کمزوری ہے، کسی ایسی عورت پر ظلم کرے گا جس پر اس کا ایکسس ہو۔ اسی وجہ سے بالکل بگننگ میں نے کہا تھا کہ اسلام انفرادی کامیابی نہیں، اجتماعی کامیابی چاہتا ہے۔ اگر میرے پردہ نہ کرنے سے میرے اوپر کوئی نقصان نہیں آ رہا ہے، میں پروٹیکٹڈ ہوں اپنے بھائیوں اور باپ کی طرف سے، لیکن اس خاتون کا کیا جس کے اوپر میری اس بے حیائی کے نتیجے میں کوئی مرد بگڑ گیا اور اس پر دست درازی کر رہا ہے؟ تو اجتماعی کامیابی کی طرف ہم جب نظر کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چاہے میں کسی ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے پروٹیکٹڈ ہوں، لیکن تب بھی مجھے پردہ کرنا ہے۔ انٹرنلی پردے میں میرا ہی فائدہ ہے اور ایکسٹرنل دوسروں کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت اسلامی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آخر دم تک، آخری سانس تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔